وہ اس لیے کیونکہ اللہ اس کی زندگی میں وہ پازیٹیوٹی رکھتا ہے. اللہ جب اپنا آپ اسے سمجھاتا ہے, اللہ جب اسے اپنا آپ دکھاتا ہے, اللہ جب اپنا عدل اور انصاف دکھاتا ہے, اللہ جب اپنا رحم اور دکھاتا ہے, اللہ جب اپنی مغفرت دکھاتا ہے, اور اللہ جب اپنا جبر بھی دکھاتا ہے, اور اللہ جب اپنا قہر بھی دکھاتا ہے, تو انسان اللہ کی ساتھ تعلق میں اور اس کے ساتھ اس پریزنس کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے, عاجز کرتا ہے کہ نہیں, جب وہ اتنا بڑا ہو کے یہ کر رہا ہے تو میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. جس کی وجہ سے اس کا فیصلہ اور جس کی وجہ سے اس کی اسٹرگل میں وہ خوبصورتی اور حسن دکھے گا. اور جس نے اس ایکویشن کو اس طرح کیا کہ اللہ سے سیکھا, اللہ سے لیا, اللہ کو سمجھا, اللہ سے تعلق کیا, اور پھر فیصلے اور ایکسپیرینسز کو اس کے ساتھ ٹیلی کر کے اپنی سوچ بنایا, تو اس میں سب سے پرفیکٹ ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ بیلنس دکھے گا کہ انہوں نے ایک زندگی کے ساتھ اتنے محل جو ہیں ان کو کنٹرول بھی کیا, انہیں ایکسیلنس تک پہنچایا, اور عبد کے درجے تک پہنچے کہ اللہ نے عبد کہا. اور عبد جو ہے وہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے جو کسی کو اللہ دے سکتا ہے, میرا بندہ. تو انسان کے اندر جو ہے اللہ نے ایک طوفان رکھا ہے, انرجی کا طوفان. اور وہ انرجی کو اگر پہلے تو 12 سال دی جاتی ہے ماں باپ کو یا وہ تعلیمی اداروں کو جو شروع کے اندر اس کو پالنے پوسنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ بھائی تم اس کو وہاں تک پہنچا دو, آگے اس انرجی سے یہ پہاڑوں کے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی چڑھ جائے گا, خاندان بھی سنبھال لے گا, علم بھی پڑھ لے گا, تعلیم بھی حاصل کرے گا, جنگیں بھی لڑے گا, مسلح پر بھی کھڑا ہوگا, نیکیاں بھی کرے گا, پڑوسیوں کے حقوق بھی دیکھے گا, ذکر اذکار بھی کرے گا, تعلیم بھی پڑھے گا, علماء کی بھی خدمت کرے گا, نہی عن المنکر بھی کرے گا, امر بالمعروف بھی کرے گا, ٹیکنالوجی میں بھی جائے گا, پروڈکٹیوٹی میں بھی جائے گا, تنوع میں بھی جائے گا, تفکر میں بھی جائے گا, تدبر میں بھی جائے گا. آگے اللہ نے انسان کو بنایا کہ اس کی نیوکلیئر انرجی انفینٹ ہوتی ہے اس کے اندر, کہ اینڈ پر جا کے انسان اپنے آپ کو اگر اس انرجی کو صحیح بیلنس کرنے والا بن جائے جس سے وہ دل بنا ہے, اور اگر اس کے اندر وہ منفی اور مثبت کو بیلنس کر کے ایک پورا سسٹم ڈائریکٹ کر دے صحیح طریقے کے ساتھ, جہاں اللہ کو اس نے رکھا ہو, جہاں اللہ کا مقام ہے, اور جہاں تجربات کو اس نے رکھا ہو, جہاں تجربات کا مقام ہے, جہاں اس نے لوگوں کو رکھا ہو, جہاں لوگوں کا مقام ہے, اور جہاں اس نے ماضی کی چیزوں کو رکھا ہو, جہاں ماضی کو رکھنے کا محل ہے, اور جہاں اس نے مستقبل کو پریڈکٹ کرنا ہے اپنے تجربات اور اللہ کی روحانی بصیرت سے, تو وہ اس کے مطابق کر کے اپنی شجاعت اور بہادری اور اپنے فیصلے اور قوت ارادہ اور قوت استدلال کے ساتھ قدم بڑھائے گا, تو وہ انسان آپ کو دنیا میں کچھ کرتا ہوا دکھے گا. اور واقعی اللہ اسے بہت کچھ دیتا ہے, جو اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ تو تبدیلی کا سفر شروع کر, میں پھر تیرے لیے آگے تغیر پیدا کر دوں گا جو تو چاہتا ہے زندگی کے اندر. تو میرا سوال جو آج بھی اپنے آپ سے اور جو میں لوگوں سے بھی کرتا ہوں, میری قوم بیٹھی ہے, میرے لوگ بیٹھے ہیں, میرے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ انرجی جو اللہ نے انسان کو دی تھی اس کو ایک آدمی نیگیٹو ڈائریکشن میں اتنی لے گیا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے اندر وہ نیوکلیئر تھا جو اس نے اتنی بڑی بینچ کلیم کر دی, ورنہ ایک آدمی اللہ کی مالک الملک کی تؤتی الملک من تشاء کے اوپر جھپٹا ڈالنے سے پہلے قدم پہ رک جاتا ہے. ایک تو ابلیس تھا نا جو آگے ہی جاتا گیا, تو اس نے رب ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا وہاں پر, اس نے تو کہا تھا میں قال ربی بما اغویتنی, میں تجھے ثابت کروں گا تو نے میرے خلاف پلاٹ کیا ہے, تو نے میرے خلاف پلاٹ کیا اور میں تجھے ثابت کروں گا نعوذ باللہ کہ تو غلط ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولتجدوا اکثرہم شاکرین, میں ثابت کروں گا کہ تیرا فیصلہ نعوذ باللہ غلط تھا. لیکن فرعون نے تو اسے بھی بڑا دعویٰ کر دیا نا کہ بھئی میں ہی ہوں جو تیرے والے کام کر رہا ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن تو نیوکلیئر رکا نہیں نا, مطلب اس کی انرجی بڑھ رہی تھی, اس کے اندر وہ دل کی روحانی طاقتیں بڑھ رہی تھی, مگر منفی انداز میں بڑھ رہی تھی, اس حد تک کہ وہ اس حد تک اندھا ہو گیا کہ اس نے سب سے بڑے کی بینچ کلیم کر دی, لیکن مری نہیں. تو 3-4 سچویشن ہوتی ہیں انسان کے اندر جو اللہ نے یہ دل دیا ہے, جو بنا ہے, جس سے انسان, اللہ کہتا ہے کہ اس دل کے ساتھ تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تجھے میں دکھنا شروع ہو جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا لن ترانی, تو دیکھ نہیں سکتا مجھے,
لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس سینے کے اندر پنپتا ہوا جو دل ہے اس کو اللہ نے وہ پاور دی ہے، اور اس کے اندر اگر سارے انگریڈینٹس اس کے لوازمات اگر پراپرلی مینٹین کر لے آدمی اور اس کو اس طریقے سے کرے جس میں اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم رکھے، اور اسپرچول ایکسرسائزز کو رکھے جو کرنے کا ہے، اور جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں اس کو جو حق ہے کرنے کا، اور جو اس نے دنیاوی امور کو جس طرح مینج کرنا ہے اور جس طریقے سے جہاں خاموشیاں اپنانی ہیں، جہاں بولنا ہے، جو ایکسپیرینس سے اس نے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اگر یہ صحیح لے کے چلے تو یہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ اسے اللہ دکھنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اسٹیٹ نصیب نہیں ہو تو کم سے کم یہ اسٹیٹ نصیب ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں تک پہنچنا ہے انسان نے کہ اللہ اسے محسوس ہوتا ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج ایک بندہ اگر چاہے نا اسے اللہ دیکھو، کیسے فیلنگ آئے گی اس کو؟ علمن آئے گی، علم سے آئے گی۔ اور علم تجربات کا بھی نام ہے، مشاہدات کا نام بھی ہے، تعبیرات کا نام بھی ہے، تعمیرات کا نام بھی ہے، اور مفاہیم کا بھی نام ہے۔ تو محض مفہوم ہونا اور کچھ تعمیر نہیں کیا ہونا تو یہ اس رویت کو کمزور کرے گا، اور تعمیر ہی تعمیر ہونا مگر مفہوم کا اور کتاب کے ساتھ جو اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہے، اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، کہ جو اللہ نے ما انزل اللہ نازل کیا ہے کتاب کے ساتھ بھی جڑے گا، تعمیر کے ساتھ بھی جڑے گا، تعبیر کے ساتھ بھی جڑے گا، تو اس کو اور اپنے تجربات اور مشاہدات کے ساتھ جوڑ کے تو وہ رویت اور مضبوط ہو جائے گی، اللہ کی جو سینگ ہے نا اس کے دل سے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر جہاں اس کے قدم پیچھے ہٹیں گے، فیصلے پیچھے ہٹیں گے، اور جہاں اس میں مذبذب آئے گا، جدھر شک آئے گا، جہاں شہوات آ جائیں گی، جہاں دنیا داری جائے گی جو ہونے سے زیادہ ہو گئی، اگر دنیا داری مائنس کر کے بھی وہ رویت نصیب نہیں ہو سکتی۔ انسان کو کیسے اللہ محسوس ہوگا؟ تجربات سے۔ وہ تجربے کہاں کرنے ہیں؟ دنیا میں۔ وہ عبادتیں کہاں کرنی ہیں؟ دنیا میں۔ تو یہ تارے کے دنیا بنانے کے درس کیوں دیے جا رہے ہیں؟ دنیا میں رہ کے ہی جنگیں کریں گے تو پتہ چلے گا نا، اللہ کا توکل، اللہ پہ توکل کرے گا تو پتہ چلے گا نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیسے چلتا ہے۔ ہاسپٹلوں میں جائے گا، پورے اسٹرگلوں سے گزرے گا تو پتہ چلے گا نا شفا کیسے آتی ہے، اور گھر میں بیٹھ کے بھی آ سکتی ہے۔ تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر دل نے اس طریقے کے ساتھ اس جہاد کو، سفر کو اگر کیا تو اللہ کی رویت نصیب ہوگی، اسے وہ ٹھنڈ ملے گی اس کے سینے میں۔ اور جتنی اس کے ایکسپیرینسز خراب ہوں گے، جتنا اس کا علم خراب ہوگا، جتنے اس کے تجربات خراب ہوں گے، جتنے اس کے فیصلے ناقص اور کاہل اور غلط فیصلے ہوں گے، اتنی اس کی رویت بھی منفی ہوتی جائے گی، مگر نیوکلیئر رہے گا اس کے اندر۔ تو جب وہ اندر جو انرجی بالغ اور عاقل ہونے کے بعد 12-13 سال کے بعد جو شرعی بلوغت اور عقل اور رشد جہاں ہم کہتے ہیں فقہ کے اندر، اس کے بعد اگر تک تو وہاں بچہ پہنچ گیا ہے تو وہ نیوکلیئر انرجی نے کہیں نکلنا ہے، اس نے کنزیوم کرنا ہے، وہ بنی ہے کانکر کرنے کے لیے۔ تو اس کے اندر کچھ لوگوں نے، سوال ہے میرا جو آج میں سوچتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ اتنا میگا پوٹینشل تھا انرجی کا اپنے اندر، تو اس کی اگر اللہ کی راہ کے اندر بھی وہ 100% ہی لگ جائے، ہونا بھی وہیں چاہیے، تو اس کا تو اینڈ شہادت ہے صرف۔ کیونکہ انسان جب اس رویت تک اس انرجی کے ساتھ پہنچے گا تو اینڈ میں اس ٹھنڈک کو، اس سورس کو پانے کے لیے وہ اتنا تڑپے گا کہ یہ دنیا اس کے نزدیک زیرو ہو جانی ہے، وہ شہادت کے لیے اور موت اور اللہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں نا من حب لقاء اللہ فحب اللہ لقاءہ، وہ اللہ سے اس ملاقات کے اوپر اتنا دیوانہ ہوگا کہ وہ کہے گا ابھی مجھے موت ہے میں رب سے مل جاؤں۔ تو یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا۔ اور اگر وہ اس دنیا کے اندر رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہے، ایک تو ہے نا ملاقات ہے، انرجی اتنی پھیل گئی، دل کے حالات، دل کی روحانیت، دل کے عقیدے، دل کے نظریات، دل کے علوم، دل کی قوتیں، ارادہ، استدلال وہاں تک پہنچ چکا ہے، انسان کی سوچ، اس کے ایکسپیرینسز وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بس میں، اس نے ادراک کر لیا اللہ کا جہاں تک ہونا چاہیے تھا اس کا، تو وہ تو کہے گا نا مجھے رب سے ملا دو فوراً، میں آج مروں میں اللہ کے پاس جاؤں، گل ختم۔ یہ تو کچرے کا ڈھیر ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، یہ تو مچھر کا پر ہے اللہ کے یہاں، اگر وہ یہاں تک بھی پہنچے تو یہ تو دنیا میں جی نہیں سکتا وہ۔
اگر اس کی انرجی کا صرف ایک حصہ معرفت کا اوپر ہو جائے تو وہ تو اسے جینے ہی نہیں دے گی اگر اور چیزیں نہیں چلائے گا. ایک انسان اللہ کی معرفت میں پہنچ گیا ہے وہاں تک جہاں اس کی رب کی وہ اس نے شناخت کیا رب کو, تو یہ چیز تو اسے جینے ہی نہیں دے گی, نہ وہ کھا سکے گا نہ پی سکے گا. تو صرف اللہ چاہیے. کیا مقصود صرف یہی تھا کہ مجھے پہچاننے کے بعد تو دنیا چھوڑ دے, تو معاملات چھوڑ دے, تو رشتہ داریاں چھوڑ دے, تو جو ہے وہ حقوق چھوڑ دے, تو جنگیں چھوڑ دے, تو امر بالمعروف چھوڑ دے, تو نہی عن المنکر چھوڑ دے. لیکن دل یہی کرتا ہے, معرفت رب کے بعد دل یہی کرتا ہے کہ اللہ کے پاس بندہ چلا جائے, مر جائے. یہ دل کی بات ہے کہ جب انسان کو وہ چیز ملتی ہے نا اس دل کو, تو اس کے اندر وہ رہبانیت کا دل کرتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کونے پہ بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے. مقصود یہ نہیں ہے, اللہ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی بندے سے کہ تو کاٹ دے, پہچان تو لیا تو نے, اور تو کونے میں ترک کر کے بیٹھ جا. آج کتنے لوگ آپ کو دعوت ہی اس چیز کے دے رہے ہیں کہ بس چھوڑ دو سب کچھ, ختم کر دو, کٹ جاؤ, اور بس کم کر دو بس.